بسم اللہ الرحمن الرحیم أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے لوگو، مومنین کا تذکرہ کیا، کفار کا تذکرہ کیا، منافقین کا تذکرہ کیا، تین گروپس ہیں انسانوں کے۔ اگلا پورا قرآن انہی تینوں کے بارے میں، مومنین، منافقین، کفار، انہی کی آپس میں جو انٹریکشن ہے وہ سارا قرآن بتائے گا۔ اب یہ تینوں قسم کے انسان بتانے کے بعد اللہ نے یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنو، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، چاہے تم مومن ہو، چاہے تم کافر ہو، چاہے تم منافق ہو، جو بھی انسان ہے اس سے قرآن کا خطاب ہے، اپنے رب کی عبادت کرو۔ رب یعنی پالنے والا، الحمدللہ رب العالمین۔ کہیں اللہ کا لفظ لاتا ہے، کہیں رب کا لفظ لاتا ہے۔ جب رب کا لفظ آتا ہے تو اشارہ ہوتا ہے کہ یہ جو تم سے بات کر رہا ہے نا، اس کے تم پر احسان ہے، اس نے تمہیں پالا ہوا ہے، اس کی ناشکری نہ کرو، اس کی بات مانو۔ بس کیا فرمایا؟ اعبدوا ربکم، عبادت کرو کس کی؟ اپنے رب کی۔ اور یہ آیت یہ بتا رہی ہے عبادت اسی کی ہوتی ہے جو رب ہوتا ہے، اور رب حقیقی کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ آگے بہت ساری آیات میں یہ رب والا مسئلہ بھی، جس کو آج بعض لوگوں نے خناس بنے ہوئے ہیں بعض لوگ اس رب والے مسئلے میں، اور شرکیہ باتیں کرتے ہیں، وہ بھی قرآن کی آئندہ آیات میں انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو، اس پالنے والے کی عبادت کرو جس نے تمہیں خلق کیا ہے۔ رب بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، تو پھر عبادت کسی اور کی کیسے ہوگی؟ خالقیت، ربوبیت، اسے کہتے ہیں توحید خالقیت اور توحید ربوبیت، یعنی خلق کرنے والا بھی بس اللہ ہے اور پالنے والا بھی بس اللہ ہے، تو عبادت بھی اسی کی ہوگی جو خالق ہے اور رب ہے۔ یہ آیت کے اندر ہی دلیل ہے کہ اے لوگو عبادت کرو کس کی؟ ربکم، تمہارے رب کی۔ کون سا؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں خلق کیا ہے، والذین من قبلکم، اور صرف تمہیں نہیں جو آج اس زمانے میں موجود ہو، تم سے پہلوں کو، سب کا خالق وہی ہے۔ لعلکم تتقون، یہ کرو، اس کی عبادت کرو تاکہ کیا ہو؟ تاکہ تم بچ سکو۔ یہ تقوی بچنا ہے۔ اگر اس رب کی عبادت کرو گے تو بچو گے۔ کس سے بچو گے؟ اس کی عبادت نہ کرنے کا جو نتیجہ ہے بھیانک، جو عذاب ہے شرک کا، اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنانے کا، اس سے تاکہ تم بچ سکو۔ لعلکم تتقون، یاد رکھیے تقوی، متقین، تتقون، یتقون، یہ سب بنیادی معنی کیا ہے تقوی کا؟ بچنا، جس کو ہم کہتے ہیں پرہیز کرنا۔ کہتے ہیں نا پرہیز علاج سے بہتر ہے، یعنی بیماری نہ ہو پہلے ہی پرہیز کر لو، بجائے یہ کہ بیمار ہونے کے بعد تکلیف اٹھانی پڑے اور پیسے بھرنے پڑے، علاج کرنا پڑے، کڑوی دوائیاں کھانی پڑے، پہلے ہی پرہیز کر لو۔ یہ پرہیز، اس لیے متقی کا ترجمہ کیا جاتا ہے پرہیزگار۔ پرہیزگار یعنی بچ کے احتیاط کرتا ہے، جو چیزیں اس کی صحت کے لیے خراب ہیں وہ نہیں کھاتا۔ یہ اسی تقوی کا یہ معنی۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پھر عبادت نہ کرنے کے جو نتیجے ہیں ان سے بچ